وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدر محفل مشکل بازار نظر اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے اتحاد کی طاقت. سامعین اکرام، اختلاف و انتشار کی ایک بڑی برائی بھی اس میں زراعت کرتی جا رہی ہے، جبکہ موجودہ دور میں تمام باطل طاقتیں متحد ہو کر اسلام کو بھی خود سے کاٹ پھینکنے کے در ہو چکی ہیں. عصر حاضر میں جہاں امت مسلمہ مختلف قسم کی برائیاں کا شکار ہو رہی ہے، وہی اختلاف و انتشار کی ایک بڑی برائی بھی اس میں زراعت کرتی جا رہی ہے، جبکہ موجودہ دور میں تمام باطل طاقتیں متحد ہو کر اسلام کو بھی خود سے کاٹ پھینکنے کے در ہو چکی ہے. ہر طرف سے بس ایک ہی سزا ہے کہ اسلام کے چمچماتے چراغ کی روشنی کو نہ صرف کمال کر دیا جائے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زیادہ سے دنیا کو محروم کر دیا جائے اور اسلامی تعلیمات کو جھٹلا دیا جائے. مسلم حکومتوں کو نشانہ بنا کر پاش کیا جا رہا ہے. ان کے تمام باشندے افراد کو خود مطلب ہے. غرض کے موجودہ دور میں عالمی اور ملکی صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. اس لیے اب ہمیں خواب اور غفلت سے اٹھنا ہوگا. قرآن کریم نے ہمیں ایک نسخہ دنیا دیا جس کو استعمال کر کے ہمیں حالات کو سازگار بنانا ہوگا. ارشاد ربانی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی ہستی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ اختلاف پیدا مت کرو. دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. آپس میں نزاع نہ کرو ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی. یہ دونوں آیتیں اور ان کے علاوہ بشمار آیتیں اور احادیث اس بات کا حکم کرتے ہیں کہ تمام مسلمان آپس میں اختلاف و انتشار کو دور کر کے سیسا پڑھائی ہوئی دیوار کے مانند ہو جائے اور اتحاد کو پیدا کر کے پورے عالم کو اپنے مقام اور اپنے قدر و قیمت سے آگاہ کرا دے. میرے قوم کے نوجوان، اختلاف و انتشار اور نفرت و عداوت انتہائی ملک اور خطرناک آزار اور حساب برائی میں شامل ہے. اگر غور کیا جائے کہ آخر ان بیماریاں کا سبب اور ان کے پیدا ہونے کی بنیادی وجوہات کیا ہے تو معلوم ہوگا کہ کبر غرور، نخوت و گھمنڈ، مطلب پرستی، عصبیت، جہالت اور تمام تر و باطل ان برائیوں کو جو کا ذریعہ بنتی ہے. جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ منع فرمایا تھا، اسی کے نتیجہ میں ہماری بنیادیں کمزور اور جڑیں کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے آج امت مسلمہ پریشان ہو رہی ہے اور ہر اعتبار سے ناکامی اس کو مقدر بنی ہوئی ہے. آج کھوئی ہوئی عظمت اور ماضی کی عزت حاصل کرنے کا صرف اور صرف یہی راستہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ پر نازل شدہ کلام الہی پر عمل کیا جائے اور زندگی کے ہر قدم پر انہیں سے چشموں سے ہدایت رہنمائی حاصل کی جائے. علامہ اقبال کا اس شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اتحاد جیسی عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.